لیکن اگر اضطراب تطبیق ممکن نہ ہو، اضطراب ختم نہ ہو، تو پھر وہ ضعیف کے مردود کی قسم بن جائے گی، مضطرب۔ اب 3 مرتبہ کے دھونے کے حوالے سے جو ان کا فتویٰ ہے حضرت ابو ہریرہ کا اپنا، اس کے مقابلے میں جو 7 مرتبہ دھونے کا ان کا فتویٰ ہے، وہ سند کے اعتبار سے 3 والے فتوے کے مقابلے میں اقویٰ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث کی نسبت کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو اصطلاح ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے حدیث قدسی، یعنی وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے بیان کریں اور یوں فرمایا کہ قال ربی یا قال اللہ تعالی، تو اس حدیث کو ہم، یہ صفاتی نام ہے، تو اس کا کوئی صحیح ضعیف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ صفاتی نام ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول فرمائیں یا سند اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچے اور آپ فرمائیں ہاکذا قال ربی یا قال اللہ سبحانہ و تعالی، اس حدیث کو ہم کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اور جس کی سند جائے صرف اللہ کے رسول تک، ہم کہیں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم کہتے ہیں مرفوع۔ اور جس کی سند جائے صحابی کی طرف، قال عمر کذا و کذا، اس کو ہم کہتے ہیں موقوف۔ اور جس کی جو سند جائے تابعی تک، اور ہم کہیں کہ قال سعید بن مسیب، تو اس روایت کو کہتے ہیں مقطوع، یعنی حدیث قدسی ہونا یا مرفوع ہونا یا موقوف ہونا یا مقطوع ہونا، اس کا حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صفاتی نام ہے کہ سننے سے ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ جب حدیث قدسی کہا جا رہا ہے تو اس سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح المسند وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند متصل ہو اور مرفوع ہو۔ اور اگر ہم خالی مرفوع کہیں گے نا تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی سند متصل ہو، یعنی جس میں یہ نا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مرفوع ہے، اب اس کی سند متصل بھی ہو سکتی ہے، منقطع بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو مسند ہے اس میں 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ سند بھی متصل ہو اور مرفوع بھی ہو، اللہ کے رسول کی ذات تک اس کی نسبت ہو، لیکن کیا وہ صحیح ہے یا ضعیف، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح متصل، اب متصل کا صرف اتنا ہی معنی ہے کہ اس کی سند متصل ہے، کوئی راوی ساقط نہیں ہے۔ اب وہ متصل وہ اللہ کے رسول کی ذات تک بھی ہو سکتی ہے، صحابی تک بھی ہو سکتی ہے، تابعی تک بھی ہو سکتی ہے، ہم اس کو کہیں گے متصل۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو، وہ پھر ہم دیکھتے ہیں باقی جو شرائط ہیں صحیح کی، وہ پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، کہ راوی سکہ ہے یا نہیں سکہ، کوئی اور اس میں علت تو نہیں ہے متن میں۔ تو لیکن خالی متصل کہنے سے ہمیں صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس کی سند متصل ہے، وہ مرفوع بھی ہو سکتی ہے، وہ موقوع بھی ہو سکتی ہے، اور وہ مقطوع بھی ہو سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ ہمارے ہے یہ ہے، ایک قسم ہے مردود کی مضطرب۔ مضطرب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الفاظ بہت زیادہ، راویوں کے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی راوی کیسے الفاظ بیان کرتا ہے، کوئی راوی کیسے بیان کرتا ہے، کوئی راوی کیسے بیان کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم کہ اس حدیث میں اضطراب ہے۔ لیکن کبھی کبھی اضطراب جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے، یعنی پھر ہم دیکھتے ہیں سندیں کیسی ہیں جو سب سے اقویٰ سند ہوگی، تو ہم ان الفاظ کو ترجیح دے کے ہم کہہ دیں گے یہاں اضطراب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر اضطراب تطبیق ممکن نہ ہو، اضطراب ختم نہ ہو، تو پھر وہ ضعیف کے مردود کی قسم بن جائے گی، مضطرب۔ اب جیسے یہ حدیث ہے اذا بلغ القلب فی اناء احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کتا وہ منہ میں ڈال لے، برتن میں منہ ڈالے، تو اس کو چاہیے کہ فلیورق ہو، اس میں جو برتن میں ہے جو گرا دے، اور پھر اس کو دھوئے مٹی کے ساتھ، اور 7 مرتبہ۔ اب اس میں نا بعض روایات میں ہے اولاہن بالتراب، بعض روایات میں ہے اخراہن بالتراب، یعنی وہ جو مٹی کا ملانی ہے، تو اسی وجہ سے، اور بعض روایت میں ہے کہ 7ویں مرتبہ 8ویں مرتبہ مٹی استعمال کرو۔ تو اسی وجہ سے جو احناف ہیں جو بلوغ قلب میں
برتن کے 7 مرتبہ دھونے کے قائل نہیں ہیں، وہ یہی بہانہ بناتے ہیں کہ اس حدیث میں اضطراب ہے۔ حالانکہ محدثین نے جو الفاظ صحیح مسلم کے ہیں اس کو ترجیح دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں اس میں اضطراب باقی نہیں رہتا، انہوں نے علمی تطبیق کر کے اور وہ اس جو صحیح مسلم کی روایت ہے الفاظ اس کو ترجیح دے دی کہ اب ہم اسی پر ہمارا عمل ہے کہ 7 مرتبہ دھونا فرض ہے، اس کے بغیر وہ برتن پاک نہیں ہوتا، اور ایک مرتبہ مٹی استعمال کریں گے یا مٹی کے متبادل جیسے صابن ہے یا کوئی اور ایسی چیز جو رنگ کاٹنے والی، میل کاٹنے والی، وہ چیزیں استعمال کریں گے۔ تو اگر اضطراب ختم نہ ہو تو وہ ضعیف رہتی ہے، اور اگر اضطراب ختم ہو جائے تو پھر ہم جو راجح روایت ہوتی ہے اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ احناف جو ہیں وہ کہتے ہیں 3 مرتبہ دھونا ہی کافی ہے، کیونکہ اس حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اضطراب ہے۔ لیکن اصل وجہ جو وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بول الانسان ہے نا، پیشاب ہے، وہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اور جو انسان کا جو پیشاب ہے اس کی نجاست اقویٰ ہے بنسبت کتے کے لعاب کے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لعاب جو ہوتا ہے وہ منہ سے ہوتا ہے، اور منہ تو اشرف البدن ہے، یعنی جسم کا جو سب سے اشرف حصہ ہے وہ منہ، وہ کسی بھی چیز کا منہ ہوتا ہے، اور جو لعاب ہے وہ اس کے منہ سے خارج ہوتا ہے۔ تو لہذا لعاب کا حکم وہ نہیں ہے، یعنی لعاب کی نجاست وہ پیشاب کے مقابلے میں زیادہ جو شدید نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جب عام جو پیشاب ہے وہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، کپڑا بھی یا کوئی اور چیز، تو ولوغ قلب میں وہ 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہونا چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے اضطراب، جس کو کہتے ہیں اضطراب ہے، ولوغ قلب والی حدیث جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور نسائی میں بھی اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے، اور محدثین نے اضطراب کو ختم کیا ہے حضرت صحیح مسلم کی روایت کو ترجیح دے کر۔ تو بہرحال احناف ان کے ہاں نے اس کو حدیث کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہتے ہیں اس میں اضطراب ہے۔ کوئی راوی کوئی الفاظ کہتا ہے، کوئی اولا ہونا کہتا ہے، کوئی اخرا ہونا کہتا ہے، کوئی 7 مرتبہ کا کہتا ہے، کوئی 8 مرتبہ کا کہتا ہے۔ اس کو بہانہ بنا کر احناف ولوغ قلب میں برتن کے 7 مرتبہ دھونے کو ضروری نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں 3 مرتبہ پانی ڈالیں تو پاک ہو جائے گا۔ تو اصل جو وجہ یہ ہے کہ یہ 7 مرتبہ جو روایت ہے نا دھونے کی، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ذاتی جو فتویٰ ہے نا وہ 3 مرتبہ کا ہے، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ سے ان کا جو اپنے فتوے ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک فتوے میں انہوں نے فرمایا 7 مرتبہ دھوئیں، اور ایک فتوے میں انہوں نے فرمایا 3 مرتبہ دھوئیں۔ ہم جو 7 مرتبہ دھونے والے کو جو فتویٰ ہے حضرت ابو ہریرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سند کے اعتبار سے بھی اقویٰ ہے۔ 3 مرتبہ کے دھونے کے حوالے سے جو ان کا فتویٰ ہے حضرت ابو ہریرہ کا اپنا، اس کے مقابلے میں جو 7 مرتبہ دھونے کا ان کا فتویٰ ہے وہ سند کے اعتبار سے 3 والے فتوے کے مقابلے میں اقویٰ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 7 مرتبہ دھونے والا جو فتویٰ ہے حضرت ابو ہریرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی حدیث سے مطابقت بھی رکھتا ہے۔ حدیث میں بھی انہوں نے فرمایا جو مرفوع ہے وہ بھی اس میں 7 مرتبہ کا ذکر ہے۔ ان کا جو ذاتی فتویٰ ہے جو اقویٰ ہے سندن 3 مرتبہ دھونے کے فتوے کے مقابلے میں، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا فتویٰ 7 والا بھی ہے، اس کے سند بھی اقویٰ ہے بنسبت 3 کے، اور پھر جو حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کے مطابق بھی ہے۔ لہذا 3 مرتبہ کی بجائے 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک نہیں ہوگا، 7 مرتبہ دھوئیں گے اور پلس مٹی کا استعمال کریں گے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے برتن ہم گیلا کرتے ہیں، مٹی لگاتے ہیں، پھر 7 مرتبہ 6 مرتبہ پانی اور بہاتے ہیں، تو حدیث کے الفاظ ہیں اولا ہونا، اخرا ہونا، اس طرح کے الفاظ جس کو انہوں نے بہانہ بنا کر کہہ دیا کہ اس میں اضطراب ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم حضرت ابو ہریرہ کے ذاتی فتویٰ جو 3 والا ہے اس کو لے لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو 3 والا فتویٰ ہے نا وہ ان کی فقہ کے مطابق ہے، اور جو 7 والا فتویٰ ہے حالانکہ وہ سندن اقویٰ ہے اور حدیث رسول کے موافق بھی ہے، تو دونوں کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو اس حدیث کو اگر وہ ایسا رستہ ہمیں نہ نکلے، ترجیح ممکن نہ ہو کسی ایک روایت کی،
تو وہ حدیث مسترب کہلاتی ہے اور وہ ضعیف کی اقسام میں سے ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔